امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کرملن کے مطابق امریکی صدر نے تازہ ترین عالمی پیش رفت پر بات چیت کے لیے فون کیا۔ دونوں صدور نے ایران اور یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ روسی صدر نے ایران جنگ کے فوری تصفیے کی تجاویز شیئر کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یوکرین جنگ اور وینزویلا کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ایران کے بارے میں صدر ٹرمپ کی باتیں بے معنی ہیں، جنگ کے خاتمے کا تعین ہم کریں گے۔ ایران جنگ سے متعلق صدر ٹرمپ کے خطاب اور میڈیا ٹاک پر پاسداران انقلاب کا رد عمل۔ کہا کہ امریکہ اسرائیل کے حملے جاری رہے تو خطے سے 1 لیٹر تیل بھی برآمد ہونے نہیں دیں گے۔ خطے میں سلامتی یا تو سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ اسرائیلی اور امریکی سفیروں کو نکالنے والے ممالک آبنائے حرمت استعمال کر سکتے ہیں۔ ان ممالک کو آبنائے حرمت سے گزرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل پر میزائلوں کی 33ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے 1 ٹن وار ہیڈ سے لیس خیبر شکن میزائل تل ابیب کی جانب فائر کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق 10 سے زائد میزائل اپنے ہدف پر کامیابی سے جا لگے۔ تل ابیب اور حیفا میں خطرے کے سائرن مسلسل بجتے رہے۔ امریکی بحریہ کا 5th فلیٹ کا اڈہ بھی ایرانی میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ فائر کیے گئے تمام میزائل درستگی کے ساتھ مقررہ اہداف تک پہنچے۔ سوشل میڈیا پر ایسے مناظر بھی گردش میں ہیں جن میں میزائل آئرن ڈوم دفاعی نظام کو عبور کرتے دکھائی دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق دشمن کی کارروائیوں کے جواب میں آپریشن جاری رہے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف جنگ میں زخمی 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ سینٹ کام کے مطابق اب تک ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 8 ہو چکی ہے۔ ایک فوجی 1 مارچ کو سعودی عرب میں حملے کے دوران، جبکہ دوسرا نیشنل گارڈز کا سپاہی کویت میں 6 مارچ کو میڈیکل ایمرجنسی کے دوران ہلاک ہوا۔ امریکہ نے سعودی عرب میں سفارتی عملے کو فوری ملک چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے باعث سفارتی عملے کے انخلاء کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایرانی حملوں کی ویڈیوز شیئر کرنے کے الزام میں قطر میں 313 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایران اسرائیل کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اگر ایران ایٹم بم بنا لیتا تو وہ اسرائیل پر حملہ کر دیتا۔ ہمارے پاس حملے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایران کے میزائل اور ڈرونز کی صلاحیت 10% رہ گئی۔ ایران سے حملے 90% کم ہو گئے۔ صدر ٹرمپ کی پریس کانفرنس کہا کہ ایران کے 5000 اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، جبکہ 51 ایرانی بحری جہاز تباہ کر دیے گئے۔ ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں مشرق وسطیٰ میں موجود ممالک کو نشانہ بنایا جو اب تک اس معاملے میں نیوٹرل ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم ایران کو بری طرح نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہم ایران میں اپنی ابتدائی ٹائم لائن سے بہت آگے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں نئے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی تقرری پر مایوسی ہوئی۔ ہم ایران کے لیے ایسا صدر چاہتے ہیں جو دنیا کے لیے اچھا ہو۔ وقت آنے پر آبنائے حرمت میں امریکی نیوی جہازوں کی حفاظت کرے گی۔ ایران میں جس جگہ ڈرونز بنتے ہیں وہاں پر آج سے حملے کریں گے۔ فلوریڈا میں کانفرنس سے خطاب کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ جیتنے کے قریب ہیں، ابھی مکمل فتح حاصل نہیں کی، دشمن کے پیچھے جائیں گے، جنگ جاری رہے گی۔ ایران کی لیڈرشپ کو ختم کر دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا نئی ایرانی قیادت کو بھی مارنے کا اعلان۔ کہا کہ اسرائیلی پارٹنر کے ساتھ مل کر دشمن کو کچل رہے ہیں۔ ایران کی عسکری صلاحیت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ایرانی بحریہ اور فضائیہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ B-2 بمبار طیاروں کے استعمال نے ایران کو ہم پر حملے سے روکا۔ ایران کے 51 بحری جنگی جہاز تباہ کر دیے۔ میزائل سسٹم بھی ناکارہ بنا دیا گیا۔ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ افغانستان کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے کہا کہ بائیڈن دور میں افغانستان میں جو ہوا وہ شرمناک ہے۔ دنیا آج ہماری جتنی عزت کر رہی ہے پہلے کبھی نہیں کی۔